یہ ایک نقطہ ہے جس کی طرف میں متوجہ کر رہا ہوں. تمہارا شمار ان میں نہ ہو جائے. اللہ کی اور اس کے رسول کی اور قرآن کی، اللہ کی کتاب کی منشا کیا ہے؟ مسلمان کسی طرح غیر مسلمان کے زمرے میں شامل نہ ہو. کچھ سمجھ میں آ رہی بات جو میں کہہ رہا ہوں؟ ہم لوگ اس چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں اللہ دل کو دیکھتا ہے. سمجھ میں آیا؟ لہذا ہم کسی میں بھی شامل ہو جائیں، دل اگر ہمارا الگ ہے تو ہم الگ ہی ہیں. مسلمانوں کا دل منافقین سے الگ نہیں تھا. ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا دل کیا منافقوں جیسا تھا؟ پھر کیوں روکا گیا رائنا کہنے سے؟ مسلمان رائنا کہتے تھے ٹھیک لفظ اور اس طریقے پر ٹھیک معنی مراد لیتے تھے. منافقین اس کو دوسرے طرح پر استعمال کر رہے تھے. لیکن منافقین کے ساتھ ظاہری شکل میں نہ مل جائیں، اس سے روکا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے. اس لیے میں ہمیشہ ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے رسول کی گویا غیرت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ان کے فرما بردار بندے جو ہیں وہ نافرمانوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں. ایسی اس کی ایک مثال ہے. آپ کی اولاد ہے، بیٹا ہو کہ بیٹی ہو، آپ کیا چاہیں گے؟ میرا بیٹا، میری بیٹی میرے خاندان، میری فیملی کے سسٹم پر ہو. اگر وہ آپ کے خاندان اور فیملی کے سسٹم کو چھوڑ کر دوسروں کا سسٹم لینا چاہے، آپ پسند کریں گے؟ نہیں کریں. تھوڑی دیر مان لیجئے آپ مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، آپ کا پہننے کا انداز، رہنے کا انداز، بولنے چالنے کا انداز، کھانے پینے کا انداز ایک بالکل الگ ہے. کچھ بھی ہو، لیکن آپ اس کے لیے تیار نہ ہوں گے کہ صاحب آپ 4 انگل کی لنگوٹی باندھ کر بیچ پہ ٹہلتے پھرے جائیں، یہ آپ نہیں پسند کریں گے. لیکن اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یہ حرکت کرے، آپ پسند کریں گے؟ کیونکہ وہ آپ کے فیملی سسٹم کے خلاف ہے. آپ کی غیرت تقاضا نہیں کرے گی کہ آپ کی نوجوان بیٹی جو ہے وہ لنگوٹی باندھ کر بیچ پہ ٹہلتی رہے. یہی ہوگا؟ نہیں ہوگا. ٹھیک یہ صورت ہے اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول نہیں چاہتے کہ ہمارے فرما بردار بندے جو ہیں وہ نافرمانوں کے زمرے میں شامل ہوں. قرآن حکیم کو شروع سے آخر تک آپ پڑھتے چلے جائیے. قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ ہدایتیں ملتی ہیں. دیکھیے سورہ مائدہ میں ہے، مثلا سورہ مائدہ کے بالکل شروع میں پہلے رکوع جہاں ہے وہاں آپ ایک ہدایت آپ دیکھیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. یہ نہیں، یہاں نہیں، ایک اور جگہ ہے اس میں ہے وہ بھی 7ویں سپارے میں سورہ نام ہے. آیت یہ ہے کہ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے اے پیغمبر نصیحت کر دینے کے بعد اب آپ ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں. کیا ہو جائے گا بیٹھنے سے؟ ایک گنہگار ایک مسلمان کے پاس، ایک مسلمان، ایک متقی پرہیزگار ایک گنہگار کے پاس جس کا قرآنی نام ہے ظالم، ایک مسلمان ایک کافر کے پاس، وہ کافر جس کا قرآنی نام ہے ظالم، اگر مسلمان اس کے پاس بیٹھ جائے گا گندگی لگ جائے گی، اسے کپڑے گندے ہو جائیں گے، اس کا جسم گندا ہو جائے گا، اس کا دل گندا ہو جائے گا. کیوں روکا؟ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. نبی کو کہا گیا نصیحت کیجئے، نصیحت کر دینے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں آتا رستے پر آپ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں. اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہی ہوئے کہ غلط غلط ہی ہے، صحیح صحیح ہے، صحیح کو غلط کے ساتھ نہیں مل جانا چاہیے. وہی غیرت کی بات ہے. تو یہاں اسی کو فرمایا کہ ان منافقین کے تعلق سے کہ منافقین جب آتے تھے وہاں اور آ کر کے کہتے تھے کہ رائنا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے روک دیا کہ رائنا کہنا چھوڑ دو کیونکہ اس سے کنفیوژن ہوتا ہے. وقول انظرنا، ادب یہ سکھلایا کہ یوں کہا کر انظرنا. انظرنا کے معنی کیا ہے؟ ہماری طرف بھی توجہ ہو یا رسول اللہ. لفظ بدل دیا، معنی ایک ہی ہے. مزید ہدایت یہ دی
وقول انظرنا واسمعوا، اول تو خود غفلت کے ساتھ مت بیٹھا کرو، نبی کی مجلس میں پوری توجہ ہونی چاہیے۔ کیوں یہ موقع آتا ہے اس بات کا کہ تم نبی سے اس بات کی فرمائش کرو؟ ذرا ہمارا بھی خیال کیجئے، توجہ کے ساتھ بیٹھو، توجہ کے ساتھ سنو، ضرورت ہی نہ پڑے دوبارہ فرمائش کرنے کی اللہ کے رسول سے کہ دوبارہ ذرا فرما دیجئے۔ کتنا ادب ہے! ظاہر ہے کہ جو ادب نبی کا بتلایا گیا ہے قرآن حکیم میں، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ادب نبی ہی کا ہے۔ نبی کا بالاصل اور جو نبی کے نائب ہیں ان کا بھی ادب ہوگا، وہی تو اسی واسطے تو قرآن حکیم میں رکھا ہے۔ جو نبی کے نائب ہیں، جو دین کے استاذ ہیں، جن سے دین سیکھنا ہے، جن سے دل اور دل کی بیماریوں کی اصلاح کرانی ہے اپنے شیخ، ان کا ادب اسی طرح کرنا ہے۔ کیا کہ اگر کچھ فرما رہے ہیں توجہ کے ساتھ سنو، ایک اس کی کوشش کرو، بالفرض پوری توجہ کے باوجود نہیں سمجھ میں آیا تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ ان سے گزارش کی جائے کہ ذرا پھر سے فرما دیجیے۔ یہ ہے وہ بات کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ بتلائی ہے۔ تو یہاں کہا کہ ماذا قال آنفا، یہ باہر نکل کر یوں کہتے ہیں کیا فرمایا حضرت نے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اب مہر لگ گئی، لفافہ بند ہو گیا۔ مہر کب لگتی ہے انویلپ کے اوپر؟ آپ نے کبھی بیمہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہاں کیا کہتے ہیں اسے؟ انشورڈ۔ کبھی جا کر آپ نے ایسی میل بھیجی ہوگی جو انشورڈ کرائی ہے، اس پر ایک سیل لگائی جاتی ہے، دیکھا آپ نے؟ یہاں لگتی ہے نہیں لگتی؟ یہاں لگتی ہے، اس یہاں نہیں لگتی؟ انڈیا میں لگتی تھی نہیں؟ ہاں، وہ جو سیل لگائی جاتی یہاں بھی لگتی ہے، وہ دیکھے صاحب، چلیے خیر۔ تو وہ انشورڈ جو میل ہے اس پر سیل لگائی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اب اس کو کھولا نہیں جائے گا۔ اگر آپ کی نیت بدل جائے کہ جو چیک آپ نے اس میں رکھا ہے، جو لیٹر اس میں رکھا ہے، اس کو نکال کر دوسرا رکھ دیں، نہیں، اب نہیں ہو سکتا، وہ سیل لگ چکی ہے اس پر۔ اب سیل کو توڑ کر ہی اندر آپ اس کو ڈسٹرائے کر کے اس انویلپ کو، تب آپ کوئی نیا الگ سے انویلپ بنائیں تو بات الگ ہے۔ ٹھیک ہے؟ نہیں بات یہ یہی ہے مراد یہاں، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ کہاں سے آئے گی اب ہدایت ان کے اندر، ان کے دلوں میں؟ یہ ساری بکواس جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں چاہیے تھی، اللہ نے نبی مہر لگا دی ہے، اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ اپنے خواہش کے بندے ہیں، یہ اپنے خواہش پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ میاں ان لوگوں کو جو خواہش پر چلنا چاہتے ہیں، اس لفظ کو خوب سن لیجئے، واتبعوا اہواءہم، یہ ان کا بڑا قصور ہے۔ کن کا؟ منافقین کا، جن کے دلوں پر مہر لگائی گئی۔ خواہش پر جو لوگ چلنا چاہتے ہیں اللہ میاں ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ ایک تو یہ کہ اتفاق سے چل پڑے، بندہ بشر ہے، اور ایک یہ کہ اپنی زندگی کی پالیسی یہی بنا رکھی ہے کہ جو دل میں آئے گا وہی کریں گے، من چاہتا کریں گے، خدا چاہتا نہیں کریں گے۔ تو پھر خدائی کو کیا پڑی کہ وہ اس کے ہدایت کا انتظام کرے؟ واتبعوا اہواءہم والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اس کے مقابلے میں جہاں تک وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت حاصل کر لی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ کیوں آتے تھے نبی کی مجلس میں یہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی؟ اپنے ہدایت کو بڑھانے کے واسطے، اللہ نے بھی ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں، اس میں برکتیں دیتے ہیں۔ وآتاہم تقواہم، اور ان کے حصے کا تقوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے تھے۔ کیا مطلب حصے کا تقوی؟ جس تقوی کی صلاحیت انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی اور مزید تقوی کے یہ طلبگار بن گئے، اللہ تعالیٰ ان کے اس تقوی کو جس کے یہ طلبگار ہیں، یہ تقوی ان کے حصے میں لکھ دیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ فَهَلْ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، فرماتے ہیں کہ بھئی جن لوگوں کا جو کچھ یہ حال ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اور ہدایت سے محروم ہو گئے، اس وجہ سے نہیں کہ ہدایت کا مضمون ثابت نہ ہو سکا، ہدایت کے مضمون کے لیے دلیلیں نہیں آ سکی۔ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے وہ تو خوب دلیلیں آ چکی ہیں دنیا کہ جس سے بات سمجھنا چاہے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اگر اس کے باوجود نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ فرمایا کیا یہ انتظار کرتے ہیں اس قیامت کا کہ اچانک ان کے پاس آ جائے؟ ان تأتیہم بغتۃ، اچانک آئے گی،
یہ نہیں کہ ڈھول پیٹ رہے ہیں، اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے، پہلے سے ریڈیو ٹی وی پر کہا جا رہا ہے کہ فلاں دن قیامت آئے گی. ایسی صورت نہیں ہوگی، اچانک وہ آئے گی. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، فرمایا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. بے وقوفو، اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ قیامت ہی اگر چاہتے ہو، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، تو اس کا جس سے یقینی ہونا قیامت کا وہ تو سمجھ میں آتا ہے. اب تم یہ چاہتے ہو کہ وہ قیامت جس کی علامتیں سامنے آ چکی وہ قیامت ہی آ جائے. تو فرماتے ہیں کہ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب وہ قیامت ہی آ جائے گی پھر کہاں سے نصیحت حاصل کریں گے؟ کیا موقع رہ جائے گا اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا؟ یا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص یوں کہ ہے ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں تندرست ہوں، ہٹا کٹا ہوں، ابھی کیا ضرورت ہے مسجد میں جا کر میں نمازیں پڑھوں اور دعائیں مانگوں؟ کس چیز کی میرے پاس کمی ہے؟ میں کیا بیمار ہوں کہ صحت کے واسطے دعا مانگوں؟ میں کیا غریب ہوں کہ میں اپنی روزی کے واسطے دعا مانگوں؟ کوئی ضرورت نہیں مجھے. اگر غریب ہوں اللہ سے جا کے مانگ لوں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، تب جا کر اللہ سے جا کر مانگ لوں گا. تو پھر اس کے لیے یہی جواب ہے کہ جب یہ ساری چیزیں چھن جائیں گی اور تمہاری جان یہاں اٹک جائے گی، جب جا کر مانگو گے اس وقت نہیں ملے گی، اس وقت کوئی چیز نہیں ملنے والی. وہی بات یہاں فرماتے ہیں کہ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. جہاں تک قیامت کی علامتوں کے تعلق سے کہ جس کے بارے میں فرمایا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، علامتیں تو آ چکی ہیں. علامتیں دو طرح کی قیامت کی نشانیاں، ایک تو وہ کہ جن کو اشراط کبریٰ کہا جاتا ہے، علامات کبریٰ، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا، یاجوج ماجوج کا ظہور، دجال کا نکلنا، دھواں جو ہے مشرق سے چلے اور انہیں یمن اور عدن کی طرف سے ایک دھواں اٹھے اور شمال کی طرف کو چلے. یہ جو علامتیں ہیں جو حدیث میں آتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے علامات کبریٰ. سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا یہ علامات کبریٰ میں ہے. جس وقت یہ ہوگا کہ سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب اس وقت جو ہے توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ علامات کبریٰ ہیں. علامات صغریٰ جو ہیں وہ پہلے سے چلی آ رہی ہیں، جن میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہے. آپ نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ایک دوسرے کے لیے ایسی ہیں جیسی یہ دو انگلیاں ملی ہوئی. کیا مطلب؟ جس انگلی کے بیچ میں کوئی چیز جو ہے وہ بیچ میں حائل نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت ان دو کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. آخری نبی ہیں، آ چکے ہیں، اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں بیچ میں. اس نبی کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے، یہ مراد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت علامات قیامت میں سے ہے. اسی طرح سے آپ کا معجزہ شق القمر، اس کو قرآن حکیم میں خود کہا گیا اقتربت الساعة وانشق القمر، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، قیامت قریب آ چکی، اس کو بھی علامات قیامت میں کہا گیا. یہاں اسی کو کہا جا رہا فقد جاء اشراطها، کہ قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں جس سے کہ اس کا یقینی ہونا معلوم ہو. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ قیامت ہی آ جائے تو پھر کہاں سے وہ نصیحت اس وقت ان کو نصیحت حاصل ہو سکے گی جبکہ وہ قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. ان بے وقوفوں کے اوپر اب سر مارنے کی ضرورت نہیں، یہ نہیں مانتے نہ مانے. اے پیغمبر آپ تو جانتے ہی ہیں، تو جانے رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اپنے گناہ کی مغفرت چاہتے رہیے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کو. اپنے گناہ کی مغفرت چاہتے رہیے. اور واستغفر وللمؤمنین والمؤمنات، اور مغفرت چاہیے مسلمان مردوں کے لیے بھی اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی. جہاں تک ذنب کا تعلق ہے، اس کا میں نے جان کر ترجمہ گناہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ ترجمہ اس کا ہے بھی، مگر گناہ میں بھی تو فرق ہے صاحب. آپ جانتے ہیں کہ فقہ کی اصطلاح میں گناہ کی دو قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ. بات سمجھ آئی نہیں؟ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کون کون سے صغیرہ کون کون سے کبیرہ. دو قسمیں تو فقہ نے بتلائی ہیں. معلوم ہوا کہ گناہ ہر ایک طرح کا نہیں ہوتا، بلکہ مختلف اس کے قسمیں ہیں. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو
اگرچہ نبی کے لیے بھی لفظ ذنب استعمال ہو رہا ہے اور مومنین اور مومنات کے لیے بھی، اس سے یہ کیسے سمجھ لیں گے کہ جیسا گناہ مومنین اور مومنات کا ہوگا ویسے ہی گناہ نبی کا بھی ہوگا؟ جب گناہ کی اقسام مختلف ہیں، لفظ گناہ کامن ہے لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ یکساں نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب ہوا پھر؟ مطلب یہ ہوا کہ نبی کا گناہ اس کی شان کے اعتبار سے، غیر نبی کا گناہ ان کی اپنی شانوں کے اعتبار سے۔ نبی کا گناہ کیا ہے؟ نبی کا گناہ مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی، جس کو میں پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ نبی بھی ترقی کرتا ہے اپنی معرفت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو قرب ہے، جس کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں معرفت، اس میں برابر ترقی کرتا رہتا ہے۔ نبی یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ ٹھہر گیا، وہ بھی برابر ترقی کر رہا ہے اللہ کے معرفت میں۔ جب وہ ترقی کر کے جس درجے پر پہنچتا ہے تو ظاہر ہے کہ نیچے کا درجہ جو تھا، جو پہلے جہاں تھا وہ نیچے رہ گیا، تو جو درجہ چھوڑ دیتا ہے وہ ترقی کر کے اوپر جانے کے وقت میں، اس نبی کے لیے اسی درجے کے چھوڑنے پر استغفار ہے، کیونکہ نبی کو خیال آتا ہے میں اس درجے پہ کیوں تھا، مجھے تو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ پھر کل کو اور ترقی کر کے تیسرے درجے پر پہنچتا ہے تو نبی کو خیال آتا ہے میں وہاں کیوں تھا، مجھے تو یہاں ہونا چاہیے۔ اسی کے لیے مغفرت چاہنے کو کہا گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اجتہادی امور، وہ اجتہادی معاملات کہ جس میں نبی نے اجتہاد کیا اور وہ اجتہاد صحیح نہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر ٹوکا، اے نبی تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اجتہاد کیا تھا نبی نے، اور ظاہر ہے کہ اجتہاد میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ہے اللہ کا حکم، یہ کام کرو، وہاں تو گنجائش ہی نہیں کہ نبی اس کے خلاف کرے، سمجھ میں آئی نہیں بات؟ وہاں تو فرما برداری ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، نبی اب اس میں فیصلہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اپنی عقل سے فیصلہ ہو رہا ہے تو دونوں صورتیں، یہ تو صحیح ہو گیا، یہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو جائے۔ تو اب نبی نے جب ایسا کوئی فیصلہ کیا جو صحیح نہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالی وحی کے ذریعے سے بتلاتے ہیں یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تو وہ ہمارے اعتبار سے تو گناہ نہیں ہے۔ اسی واسطے تم ایک مثال میں دے دوں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک اور دوسرے ائمہ، یہ مجتہد ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے اجتہاد میں بھی دونوں باتیں ہیں، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان سے قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا اے ابو حنیفہ تم نے غلط اجتہاد کیوں کیا، نہیں، ان کے اجتہاد کی جزا ان کے لیے ہے۔ اسی واسطے حدیث میں فرمایا المجتہد یخطی و یصیب فإن اخطأ فله اجر وإن اصاب فله اجران، فرمایا کہ مجتہد جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے، پھر اس اجتہاد میں اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے اور صحیح اجتہاد بھی ہو سکتا ہے۔ اگر خطا کی اس کو 1 اجر ملے گا، اور اگر اس نے صحیح اجتہاد کر لیا اس کو 2 اجر ملیں گے۔ تو جس کو اجر مل رہا ہے اسے مواخذہ تھوڑی ہوگا، اسے اس کی پکڑ تھوڑی ہوگی۔ تو مجتہد دوسرے جو ہیں غیر نبی، ان کے غلطی پر بھی اجر ملے گا، کیوں؟ دنیا میں ان کو نہیں بتایا جاتا کہ تم نے غلطی کی۔ نبی کا مقام دوسرا ہے، نبی نے اگر اجتہاد میں کوئی خطا کی ہے تو دنیا میں بتایا جاتا ہے تم نے غلطی کی تھی۔ اب نبی کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے، اسی کی حکم ہے۔ مثلا بدر کے قیدیوں کا مسئلہ ہے، بدر کے جو قیدی تھے غزوہ بدر کے، ان کے بارے میں مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے۔ آخر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے بھائی ان سے بدلہ لے کر چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ٹوکا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض، نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ ابھی تک دھاگ نہیں بیٹھی مسلمانوں کی، کفر کا قلعہ کما نہیں کیا گیا ہے، اس سے پہلے کیسے قیدی بنا لیا گیا، نبی کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اس میں غلطی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اتنی تھی کہ جو رائے دینے والوں نے رائے دیا ان کی رائے لے لی، کہ جنہوں نے یہ فیصلہ جنہیں مشورہ یہ دیا تھا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی خطائیں جو ہمارے اعتبار سے خطا نہیں ہو سکتی،
لیکن نبی کے اپنے مقام کے اعتبار سے خطا ہے، اس کے لیے کہ فاستغفر لذنبک، اپنے گناہ کی معافی چاہیے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور جیسا کہ حضرت بعض مفسرین نے کہا ہے بالکل صحیح، یہ مؤمنین اور مؤمنات کا اعزاز ہے. سمجھتے ہیں اعزاز؟ انعام، ریسپیکٹ، مرسی، مہربانی اللہ سبحانہ و تعالی کی. نبی کو اس بات کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ مومنین اور مومنات کے لیے بھی مغفرت چاہیں آپ. نبی کو اس کی ہدایت دیا جانا یہ ظاہر ہے کہ مومنین کے حق میں بڑی مہربانی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. جب نبی مغفرت چاہیں گے، دعائیں مانگیں گے، کیا قبول نہیں ہوگی؟ سمجھ میں آیا؟ اور پھر جبکہ اس دعا کے مانگنے کی خود اللہ میاں ہدایت دے رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ اعزاز ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومنات سے تعلق رکھتے ہیں، تبھی تو اللہ میاں پیغمبر کو فرما رہے ہیں ان کے لیے دعا کرو. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ اعزاز ہے مومنین اور مومنات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے مغفرت چاہنے کی ہدایت دی گئی. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ جانتے ہیں تمہارے چلت پھرت کو، تمہاری مشغولیتوں کو، اور تمہارے اپنے ٹھکانے کو. کہاں تو تم کام کرنے جا رہے ہو صاحب، اور کہاں تم جا کر ریسٹ لیتے ہو، آرام کرتے ہو. یہ ہے مسوا اور وہ ہے متقلب، کہ تمہاری چلت پھرت جو ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور تم جہاں جا کر آرام کرتے ہو تمہارا جو اصل ٹھکانہ ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے. تو اس لیے اس کو پکارنا اپنی دعاؤں کے لیے اور مغفرت کے واسطے بالکل درست. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، یہاں منافقین کی ایک دوسری حالت بتلائی جا رہی ہے. ایک حالت تو یہ کہ مجلس میں کس طرح سے آتے ہیں یہ مجلس میں پیغمبر کے، ایک تو وہ حالت بتلائی گئی. یہاں ایک دوسری حالت فرماتے ہیں کہ اور کہتے ہیں ایمان، جنہوں نے جو ایمان لے آئے، ایمان کے مدعی تھے نا یہ، تو ان کو یہی کہا گیا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے وہ کہتے تھے کیوں نہ اتار دی گئی کوئی سورہ. کیسی سورہ؟ یعنی وہ سورت کہ جس میں اس بات کی ہم کو اجازت مل جائے کہ جا کر کافروں سے مقابلہ کرو، جنگ کرو. جب مسلمان مدینہ منورہ میں پہنچے تو مسلمان اور منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کرتے تھے یا رسول اللہ سخت پریشانی ہے، انہوں نے ناک پہ دم کر دیا ہے، مکے کے کافروں نے اور دوسرے کافروں نے، اجازت مل جائے ہم کو لڑنے کی تو ان کو مذرت چکھا دیں. اس وقت یوں کہا آخر اللہ میاں کی طرف سے کب حکم آئے گا؟ اسی کو فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، جو مسلمان مؤمن ہیں وہ کہا کرتے تھے کیوں نہ سورت اتر گئی. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جب وہ محکم سورت، محکم سے مراد وہ آیت، وہ سورت کہ جس کا مضمون صاف صاف ہے، اس میں کوئی گنجلک نہیں ہے، یہ ہے محکم. فرمایا جب وہ محکم سورت اتر گئی وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا ذکر ہے، کرو جہاد جا کے، تب کیا ہوا؟ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جو مومن تھے وہ تو ٹھیک رہے، تو لڑنے کے واسطے تیار ہو گئے حکم کی تعمیل میں، لیکن جن کے دلوں میں بیماری تھی، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، آپ نے ان کو دیکھا، کیا ہوا؟ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، وہ آپ کی طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے وہ آدمی دیکھے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، وہاں کے پھاڑ کے کیسے دیکھتا، ایسے ہی دیکھنے لگے تھے آپ کو. یہ ہے منافقین کی حالت، کہ اس لیے کہ جب تک کہ اسلام بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا نرم نرم تھا تب تو بہت اچھے تھے، ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ذرا جان کی بازی لگانے کا مسئلہ آیا، اب جو ہے وہ موت سے پہلے ہی موت طاری کر لی اپنے اوپر. یہ ہے ينظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت فاولی لہم، فرمایا وہ موت تو ان کے قریب پڑی ہوئی، بچیں گے کہاں آئی بھئی؟ آج نہیں کل نہیں پرسوں، جس کو اردو میں کہتے ہیں بکری کے ماں نے کب تک خیر منائی، کیا موت سے بچ جائیں گے؟ وہ تو قریب ہیں ان کے. فاولی لہم طاعۃ وقول معروف، حقیقت تو یہ ہے کیا چیز ہونی چاہیے؟ فرما برداری، اطاعت، وقول معروف، اور سیدھی سیدھی سچی سچی صحیح بات ہونی چاہیے. وہ نہیں ہے کہ میں یقوم ماذا قال آنفا، کیا فرمایا حضرت نے، اس طرح کی بے ڈھنگی باتیں کرنا نہیں.
فرما برداری ہو یہ تو عمل ہونا چاہیے. زبان سے کیا الفاظ نکلنے چاہیے؟ زبان سے بھی الفاظ صحیح صحیح نکلنے چاہیے. یہ ہے مطلوب مومنین سے. طاعۃ وقول معروف فاذا عزم الامر، جب معاملہ ٹھہر جائے، یعنی یہ کہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب جنگ ہونی ہے، فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ کام ہونا ہے، فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم، پھر اگر یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دیں، پورا کر دیں، لکان خیرا لہم، انہی کے واسطے یہ بہتر ہوگا. ہمارا کیا، ہم کو کیا مل جائے گا؟ یہ اگر ہمارے سے کیے ہوئے وعدہ اللہ سے کیا ہے؟ ایمان لے آنا. جب ایک شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں فرمانبردار ہوں اللہ کا، میں اللہ کے احکام پر چلنے والا ہوں. یہ ہے اس کے اس دعوی ایمان کے معنی. اس لیے فرمایا فلو صدقوا اللہ لکان خیر لہم، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اگر یہ اس کو سچا کر دیں، لکان خیر لہم، اس میں انہی کی بہترائی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر تم اس وعدے کو پورا کرو گے تو ہماری حکومت چل جائے گی، اگر تم نے وعدہ نہ پورا کیا تو ہمارا کام رک جائے گا، ہمارا کاروبار رک جائے گا. اس میں تمہارا ہی بھلا ہے. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. فرمایا پھر تم سے اس کی کیا امید کی جا سکتی، اس کے سوا اور کس چیز کی امید کی جائے گی؟ ان تولیتم، اگر تم نے منہ پھیر لیا. کہاں سے؟ ایمان سے، اسلام سے، نبی کی باتوں سے، قرآن کی باتوں سے. اگر ان باتوں سے تم نے منہ پھیر لیا تو تم سے پھر اس کے سوا اور کس چیز کی توقع ہوگی کہ تم زمین میں فساد کرو. ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، اور رشتے ناتے جو ہیں وہ تم کاٹو. کیا مطلب کاٹنے کا؟ یعنی ظلم کرو، حقوق تم چھینو اور حق تلفیاں کرو تم رشتہ داروں کی اور اہل حقوق کی. پھر اس سے زیادہ کیا توقع؟ وہ جو کہا تھا لکان خیر لہم، یہ دراصل اس کی وضاحت ہے. اگر تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو گے اس میں تمہاری بھلائی ہے. کیا بھلائی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے احکام کا منشا کیا ہے؟ اللہ کے احکام کا منشا یہ ہے کہ یہ انسان بن کے دنیا میں رہے، دوسروں کے حقوق ادا کرے، اس کی وجہ سے زمین میں امن ہو، شانتی ہو، چین ہو، سکھ ہو. یہ ہے اللہ کے احکام کا منشا. اللہ کے احکام سے منہ موڑنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ یہ خود چین سے رہے گا، نہ دوسرا چین سے رہے گا. اسی بات سے تو حدیث میں فرمایا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. یہ ہے مسلمان کی تعریف. مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہیں. یہ ہے تو معلوم اللہ کے احکام کا منشا یہ ہوا. جب تم نے اللہ کے احکام سے منہ پھیر لیا تو پھر کوئی چین سے نہ رہے گا تمہاری وجہ سے. اسی کو یہاں کہا گیا کہ اگر تم منہ پھیر لوگے تو پھر اس سے سوا اور کس چیز کی توقع کی جائے گی کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتے ناتے. آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تم کیا کر رہے تھے؟ اور تم تو اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کر رہے تھے. ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. تم اپنی اولاد تک کے حقوق ادا کرنے کو تیار نہ تھے، اور تو کس کے ادا کرو گے؟ یہ ہے زمین میں فساد. نہ کسی کی عزت محفوظ تھی، نہ کسی کی عفت محفوظ تھی. تم تو فخریہ کہا کرتے تھے ہم نے فلانی کی بیٹی کا جو ہے منہ کالا کیا. یہ تھا تمہارا مقام. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ کے احکام کو پہنچایا تو تم انسان بن گئے. لیکن اگر تم منہ پھیرو گے تو پھر اسی زندگی میں وہی زندگی تمہاری ہوگی کہ جو اللہ کے احکام کے دنیا میں آنے سے پہلے تھی. کیا تم وہی چاہتے ہو؟ تو اس کو فرمایا کہ تم سے اس کی کیا توقع ہوگی اگر تم منہ پھیر لوگے کہ زمین میں فساد کرو اور رشتے ناتے تم کاٹو. اس انتم تولیتم کے معنی جو میں نے یہاں بتلائے ہیں وہ بعض مفسرین نے یہ لیا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لیا، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک اور ترجمہ کیا ان تولیتم کا کہ تم کو حاکم بنا دیا جائے. یعنی تمہاری اخلاقی حالت تو یہ ہے کہ تم دل سے اسلام کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے. اگر قربانی کا مسئلہ آئے تو تم پیچھے ہٹ جانا چاہتے ہو. جب تمہاری حالت یہ ہے، ایسے میں اگر تم کو حکومت مل جائے کیا تم سے حکومت چلے گی؟ تم کیا حکومت کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرو گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. یہ ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، مگر میں انشاءاللہ آئندہ بتلاؤں گا کہ آگے کی جو آیت آ رہی ہے اس سے پہلے ہی معنی کی تائید ہوتی ہے. اللہ اعلم. محمد آیت نمبر 23.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. گزشتہ آیت میں یہ بات فرمائی گئی تھی کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی تو تم سے اس کے سوا اور کس چیز کی توقع کی جا سکے گی کہ زمین میں فساد ہو اور رشتے اور ناطے جو ہیں وہ پامال ہوں، آپسی حقوق ادا نہ ہوں. یہ قطع ارحام رشتہ داروں کو یا رشتوں کو کہتے ہیں، کیونکہ رحم تو اصل کہتے ہیں جس کو اردو میں کہتے ہیں بچہ دانی، چونکہ اسی سے رشتے پیدا ہوتے ہیں کہ صاحب بیٹا ہے تو اور بھائی ہے تو سارے رشتے جو ہیں وہ اسی رحم کے ذریعے سے جوڑتے ہیں. اسی واسطے ذوی الارحام رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے. تو وہ تقطعوا ارحامکم، یہ قطع رحم کرنے والے ہیں. اسلام میں یوں کہیے کہ جو اسلام ہے یا شریعت اسلامیہ ہے اس میں دو ہی تو حقوق ہیں، ایک اللہ کا حق، ایک بندوں کا حق. اگر ان میں سے ایک حق کو پامال کر دیا جائے تو آدھا دین چلا جاتا ہے. تو رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس کو جنت کے داخلے کے لیے جو اعمال سبب ہوں گے انہی میں اس کو بھی داخل کیا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. جنت کے داخلے کے لیے جو اعمال ہیں، جہاں ذکر اور شغل اور تسبیح اور نمازیں پڑھنا اور روزے رکھنا، جہاں یہ اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں، اسی کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں فرمائی تھی. آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام، بکثرت سلام کرو. افشا کے معنی آتے پھیلانا، سلام کو پھیلاؤ. کیا مطلب؟ یعنی اتنا کثرت کے ساتھ سلام ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسا ہوا جیسے سلام پھیل گیا معاشرے کے اندر. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے، بعض کو اس طرح دیکھا کہ وہ تھوڑی دیر بیٹھیں پھر رک جائیں، پھر آیا السلام علیکم پھر بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا بھئی یہ کیا کرتے رہتے ہو؟ کہنے کا سلام کرنے کے واسطے کرتے ہیں تاکہ سلام زیادہ سے زیادہ ہو اور اس کا ثواب ملے. آپ جانتے ہیں کہ واجب کا درجہ بہت اونچا ہے، فرض کے بعد واجب اور واجب کے بعد سنت. سنت میں 2 درجے آپ کر لیں، موقعہ غیر موقعہ، لیکن فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے، واجب کے بعد سنت کا درجہ ہے. واجب وہ عمل ہے کہ جس کو اگر چھوڑ دیا تو معافی نہیں ہے، کرنا ہی کرنا ہے. واجب سے درجہ جو ہے نیچے سنتوں کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے چھوڑ دیا کسی وجہ سے تو اگر عذر معقول ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. یہ نہیں ہے کہ صاحب اس کو کرنا ہی ضروری تھا. مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے وطر واجب ہے اور عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں سنت ہیں، تو وہ اگرچہ سنت موقعہ ہیں لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا، مثلا بیمار ہے نہیں پڑھ سکتا وہ 2 رکعتیں سنت، سفر میں ہے موقع نہیں اس کے لیے پڑھنے کا، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وطر تو پڑھنا ہی.
اگر اس وقت نہیں پڑھے تو بعد میں اس کی قضا ہوگی، اس لیے کہ وہ واجب ہے۔ تو واجب کا درجہ جو ہے وہ فرض کے بعد ہے، اور جس کو ہم اور آپ سنت النفل کہتے ہیں اس سے اوپر ہے۔ جب درجہ اس کا اوپر ہے تو ثواب بھی زیادہ ہی ہوگا، سمجھ میں آئے؟ واجب کا ثواب سنتوں سے بڑھ کر ہوگا نہیں ہوگا، جیسے فرض کا ثواب جو ہے واجب سے بڑھ کر ہے۔ لیکن ایک عمل وہ ہے کہ جس میں سنت کا ثواب واجب سے بڑھ کر ہے، اور وہ عمل ہے السلام علیکم کا۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، مگر سلام کرنے کا ثواب بڑھ کر ہے جواب کے مقابلے میں۔ کیوں؟ تاکہ سلام کی لوگوں میں ترغیب ہو، شوق ہو، سلام کریں زیادہ سے زیادہ، یہ ہے وہ۔ تو صحابہ اس کو سمجھ گئے، تو ذرا اٹھیں جائیں، انہوں نے کہا السلام علیکم، پھر آ کے بیٹھ جائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو یوں تو تمام صحابہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں عبداللہ ابن عمر کا مقام کہیں بلند ہے، اپنے علم کے اعتبار سے بھی، اپنے تقوی کے اعتبار سے بھی، سنتوں کی پیروی اور اتباع کے اعتبار سے بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ تو ان کو دیکھا جاتا تھا کہ صاحب وہ روز بازار جاتے تھے، روز بازار جا رہے ہیں۔ اچھا صاحب شاید بازار جاتے ہوں گے خریدنے کے لیے، مگر وہاں سے تو خالی ہاتھ آتے تھے، کچھ خریدتے ہی نہیں تھے۔ تو ان کے خادم نے کہا کہ حضرت آپ بازار کہیں کو جاتے ہیں، بازار کوئی اچھی جگہ تو ہے نہیں، وہاں کیوں آپ جاتے ہیں؟ تو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے کہ جو سب سے پہلے بازار میں جاتا ہو، یعنی ابھی بازار کھلا ہی تو سب سے پہلے بازار میں خود موجود، اور جو سب سے بعد میں بازار سے آتا ہو واپس، یعنی بعد تک بازار میں رہے اور سب سے پہلے بازار میں موجود۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ بازار وہ جگہ ہے جہاں شیطان انڈے بچے دیتا ہے۔ تو یہ ہے، اس لیے عبداللہ بن عمر کا یہ عمل جو تھا وہ تعجب خیز تھا۔ تو عرض کیا کہ حضرت آپ کہاں کو جاتے ہیں بازار؟ کہنے لگے میں اس لیے جاتا ہوں کہ مجھے مسلمان ملتے ہیں بازار میں بیٹھے ہوئے دکانوں پر، تو میں ان کو سلام کر لیتا ہوں، بس نہیں کہ لے کے آ جاتا ہوں میں سلام کر کے۔ تو سلام وہ عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، وصلوا بالارحام، اور رشتے ناتے جوڑو۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کریں گے رشتہ باقی رہے گا، اور اگر آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں گے، بس سلوکی کریں گے تو رہا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہی ہے رشتے جوڑنے کے معنی۔ تو فرمایا کہ وصلوا بالارحام، رشتے جوڑو، اور وصلوا والناس نیام، اور نماز پڑھو جبکہ لوگ سویا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ایک عادت بنا لو کہ مہمان نوازی ہونی چاہیے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ چار کام فرمائے آپ نے، چار کام کرنے والا بے کھٹ جنت میں جائے گا۔ ان میں نے کہا کہ یہ رشتہ داروں کے حقوق اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا عمل اس میں داخل ہے۔ یہاں فرمایا کہ تم کیا کرو گے اگر تمہیں اس حالت میں تمہیں اقتدار مل گیا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول سے احکام سے موڑا، تم کرو گے کیا؟ تم سے امن قائم ہونے والا نہیں ہے، تمہارے زیر حکومت جو لوگ رہیں گے ان کو چین نصیب نہیں ہوگا، تم تو رشتے ناتے توڑو گے۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت۔ معلوم ہوا کہ رشتے ناتے توڑنا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا یا بد سلوکی کرنا، یہ وہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت آتی ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ۔ اسی لیے یہ واقعہ ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے چار اماموں کے ایک امام ہیں، ان کے صاحبزادے عبداللہ ہیں جو خود عالموں میں ہیں، انہوں نے ابا جان سے سوال کیا کہ ابا جان یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ اجازت ہے یزید پر لعنت کرنے کی کہ نہیں؟ تو امام احمد کا یہ قول ملتا ہے کہ امام احمد نے فرمایا کہ بیٹا جس پر اللہ نے لعنت کی تو اس پر لعنت میں کیا اشکال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ میاں نے کہاں لعنت کی کہ قرآن میں، کہ میں نے سارا قرآن شریف کئی مرتبہ پڑھ لیا، اس میں تو کہیں بھی یزید پر لعنت نہیں ہے۔ تو امام احمد نے کہا کہ یہ آیت پڑھی فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ انہوں نے فرمایا کہ یزید نے رشتے ناتے توڑے ہیں، اور معمولی رشتے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے اور ناتے جو تھے اس کو اس نے پامال کیا ہے، اس لیے وہ موجب لعنت ہے۔ یہ امام احمد ابن حنبل کا یہ اجتہاد تھا اور انہوں نے اس آیت سے یہ استنباط کیا۔ ویسے
میجارٹی جو ہے وہ امت کی اور علماء کی وہ اس طرف گئی ہے، کسی فرد کو متعین کر کے اس پر لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اعمال جو ہوں گے ان پر لعنت ہے، کفر پر آپ لعنت کر سکتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں بھائی کافروں پر لعنت، لیکن پرٹیکولر کسی فرد کو آپ اس کو اسپیسیفائی